بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ورلڈ فوڈ ڈے۔ ورلڈ فوڈ ڈے ہر سال 16 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کے شروعات، اس کے منانے کی اہمیت، اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دوں گا اور خوراک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ورلڈ فوڈ ڈے بنیادی طور پہ منانے کا مقصد یہ ہے، یہ 1945 کے اندر شروع ہوا اور آج اس کی جو ہے 80th اینیورسری تھی۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO ایک آرگنائزیشن ہے جس کا مقصد ہے کہ پوری دنیا کے اندر خوراک پہنچائی جائے اور بھوک کو ختم کیا جائے، کوئی بندہ بھی بھوکا نہ سوئے۔ اس سال 2025 کے اندر جو ورلڈ فوڈ ڈے کا سلوگن ہے وہ ہے ہاتھ میں ہاتھ ملائیں، اچھی خوراک کھائیں اور صحت مند مستقبل بنائیں۔ یہ اس سال کا سلوگن ہے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ماضی کے اندر لوگ اور قومیں جب ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں مربوط نظام نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں تھے، تو ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ لوگ بستیوں کی بستیاں بھوک کی وجہ سے مر جاتے تھے، لیکن الحمدللہ اب بھوک کی وجہ سے مرنے والی جو کہانیاں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ وہ بیسیکلی دنیا کے اندر جو جدت آئی ہے، جو ٹرانسپورٹیشن کی جدت آئی ہے، اس نے لوگوں تک خوراک پہنچانے کے وسائل پیدا کیے ہیں، اور دنیا مل کے ایسی جگہیں جہاں پہ خوراک کی کمی تھی اب اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن ابھی بھی جو خوراک کی اور ایک صحت مند جسم کی اور صحت مند زندگی والی جو خوراک ہے وہ ہر جگہ پہ ابھی تک نہیں پہنچی۔ اس دن کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ خوراک کے اوپر کی اہمیت کے اوپر زور دیا جائے اور لوگوں کو آپس میں جوڑا جائے تاکہ کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے۔ اچھا، خوراک کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں کہ ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے میل نیوٹریشن، خوراک کی کمی۔ ابھی بھی پاکستان کے اندر میل نیوٹریشن موجود ہے، خوراک کی کمی موجود ہے۔ پاکستان کے اندر جو میل نیوٹریشن کے کیسز ہیں ابھی بھی موجود ہیں۔ اس میل نیوٹریشن کی مختلف جو ہے نا وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات انڈر نیوٹریشن ہوتی ہے، بعض اوقات میل ابزارپشن ہوتی ہے، اور اوور نیوٹریشن بھی ہو سکتی ہے، اوبیسٹی۔ میل نیوٹریشن کے اندر جو ہے وہ یا تو خوراک نہیں ملتی، یا اگر ملتی ہے اگر وہ صحیح طور پہ ہضم نہیں ہوتی۔ تو یہ میل نیوٹریشن ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں غربت ہے، خوراک کا نہ ملنا ہے، ہمارے سوشل نارمز ہیں، اس کے علاوہ سوسائٹی کے جو نارمز ہو گئے، اور ہمارے کلچرل کچھ نارمز ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا اویلیبلٹی آف دا فوڈ ہے، اور پھر جو مختلف علاقے ہیں ان کی اپنی خوراک کی روایات ہیں۔ یہ یا کسی کو کوئی بیماری ہے کہ خوراک ہضم ہی نہیں ہو رہی، یا کوئی ایسی بیماری ہے خوراک ہضم بھی ہو رہی ہے لیکن اس کی صحیح طور پہ جو ہے وہ جو جسم کی ضرورت ہے اس کو پورا نہیں کر پاتی۔ کوئی ایسی بیماری ہے جس طرح کوئی دل کی بیماری ہے، کوئی شوگر کا مسئلہ ہے، یا گردوں کا کوئی مسئلہ ہے،
کوئی بھی کرونک النس ہو سکتی ہے. یہ کچھ وجوہات ہیں جو میل نیوٹریشن کاز کرواتی ہیں. اب ہم کوشش یہی کریں گے کہ جو اس ورلڈ فوڈ ڈے کا پیغام ہے اس کے حوالے سے ہم اپنی ویڈیو کو لمیٹائز کریں. فوڈ پرووائڈ کرنے کے اندر سب سے جو امپارٹنٹ اور بنیادی کردار ہے وہ کسان کا ہے. کسان ہی جو ہے نا بیک بون ہے اس سارے فوڈ سسٹم کا. کسان فصل اگاتا ہے اور لائف سٹاک کا وہ کسان بوجھ اٹھاتا ہے. یہ لائف سٹاک اور جو فصل کا اگانا ہے یہ کسان کرتا ہے. اب اس کے نیکسٹ ایک تو ہے ہارویسٹ کرنا، اس کو جو ہے نا فصل کو اگانا. دوسرا ہے فصل کو جو اس کا اناج ہے اس کو سٹور کرنا. تیسرا کام ہوتا ہے کہ اس کو پراپر ہمارے ٹیبل تک، ہماری میز تک، کھانے کی میز تک پہنچانا. یہ 3 سٹیپس میں جو چیزیں ہوتی ہیں. اب اس میں بنیادی رول کسان کا ہے. بدقسمتی سے جو ایک کسان ہوتا ہے اس کا پھر لنک ہوتا ہے آگے آڑتی سے، مڈل مین سے. پاکستان کے اندر بدقسمتی سے کسان کو اس کا پراپر رائٹ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو کلٹیویشن ہے، جو خوراک کا اگاؤ ہے، وہ اب اس کا رجحان بہت کم ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ پوری دنیا میں کسان کو ایک اہمیت دی جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ والی اہمیت نہیں دی جاتی جو اس کی ڈیو اہمیت بنتی ہے، جس کا نقصان ہمیں ایک بڑے پیمانے پہ پھر فیس کرنا پڑتا ہے. کسان کی ایک تو ایجوکیشن بہت ضروری ہے. فارمرز کی جو ہے نا وہ ایجوکیشن ضروری ہے. اس کو گائیڈ کیا جائے پراپر کہ کون سے ٹائم پہ کون سی فصل اگانی چاہیے اور کون سے ایریا میں کس فصل کا جو ہے نا وہ اہم رول ہے. ایک تو ہمارے ہاں فارمر کی ایجوکیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے. فارمر کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور پھر جو فارمر کو بیج ہے اور جو اس کو کھاد، سپرے، یہ والے آئٹم ہیں وہ بھی ہمارے ہاں اس طرح کے معیاری نہیں ہوتے. بعض اوقات کسان فصل اگا رہا ہوتا ہے اور اس کی فصل میں جو ہے نا وہ بیج کم معیاری بیج اگانے سے اس کی ساری جو محنت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ورلڈ فوڈ ڈے کے حوالے سے یہی ہے کہ ایک ہیلدی ڈائٹ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. خوراک کا لینا اور متوازن خوراک کا لینا، اس میں کافی فرق ہے. جو متوازن خوراک بہت ہی اہم ہے، متوازن خوراک لینی چاہیے، اور ٹائم ٹیبل جو خوراک ہے وہ بھی پراپر ہونا چاہیے. یہ کچھ موٹی باتیں تھیں جو ورلڈ فوڈ ڈے کے حوالے سے اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا، تاکہ ہمارے جو فوڈ کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے. اس کے اوپر پراپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.